خواتین و حضرات، میرا نام ظفر اللہ خان ہے. میں پاکستان فوج سے ریٹائرڈ آفیسر، اور مجھے اللہ نے یہ سعادت دی کہ میں آ کے لسان القرآن کورس جوائن کیا. میں نے اس کے بارے میں کچھ 2-3 باتیں کروں گا کہ یہاں پہ عامر سہیل صاحب کا آنا پرسنلی پشاور اور ہمیں پڑھانا، اور پھر یہ کہ مطلب کیا کہ اگر ابھی میں کہوں کہ جی بہت اچھا پڑھایا تو عامر سہیل صاحب مطمئن نہیں ہوں گے وہ کہ جی کس طرح اچھا پڑھایا. آپ نے کوئی جو ہے نا انالیسس نہیں کیے اور اسٹیٹ آپ نے بتا دیا اچھا پڑھایا. تو میرے خیال میں تھوڑا سا ذرا اس کا ہم نے انالیسس کرنا ہے کہ کس طریقے سے سر نے پڑھایا چیزیں ہمارے لیے. چونکہ میں آلریڈی یہاں پہ کیو سی کورسز وہ کر چکا ہوں اور تھوڑا سا آئیڈیا مطلب ایٹ لیسٹ مجھے تھوڑا سا آئیڈیا تھا، لیکن تھوڑا سا ابھی ہم کمپیریزن کریں گے کہ جی کیا فرق ہے جو عامر سہیل صاحب کے پڑھانے کا اور یہاں پہ جو ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ جو دو بندے ہوتے ہیں کہ جی کس طریقے سے مطلب ایک استاد اور ایک شاگرد، کہ کس طریقے سے استاد نے جو ان کے پاس جو علم ہے جو ڈیٹا ہے وہ کس طریقے سے ٹرانسفر ہو شاگرد کے مائنڈ پہ، وہ کس طریقے، یہ ایک فن ہے کہ جی کس طریقے سے وہ ہو. آج کل چونکہ کمپیوٹر کا زمانہ ہے، موبائل کا زمانہ ہے، کچھ ٹرمینالوجیز کے ساتھ ہم آلریڈی فیملیئر ہے، تو اس میں ہم نارملی بہت زیادہ ہم یوز کرتے ہیں ڈیٹا ٹرانسفر. یہ ایسے ہر ایک بندہ واقف ہے. ابھی ہم تھوڑا سا ایزیوم کریں گے کہ جی جو استاد ہوتا ہے وہ ایک ٹرانسمیٹر کا جو ہے نا، جس طرح ٹرانسمیٹر ٹرانسمٹ کرتا ہے اور ریسیور جو ہے وہ ریسیو کرتا ہے، تو ہم اس وقت یہ کنسیڈر کریں گے کہ جی استاد جو ہے ایک ٹرانسمیٹر کا رول ادا کر رہا ہوتا ہے اور شاگرد جو ہے وہ ایک ریسیور کا جو ہے نا رول ادا کر رہا ہوتا ہے. تو ابھی جو یہاں میں کچھ تھوڑی سی جو ہے چیزوں کو مطلب انالیسس یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے دیکھو گے کہ جب بھی ہم ڈیٹا ٹرانسفر کرتے ہیں تو باہر یہ ٹاورز لگے ہیں، موبائل کے ٹاورز لگے ہیں اور ان کی اینٹناز جو ہے نا ہوتے ہیں. تو کبھی بھی ڈیٹا ٹرانسفر کبھی بھی اس طرح نہیں ہوتا کہ جی ایک اینٹینا کے ہائٹ جو ہے نا زیادہ ہے دوسرے کے وہ کم ہے، تو کبھی بھی جو ہے نا وہ چیز وہ ٹرانسمٹ نہیں ہو سکتی. اس کے لیے یہ ہے کہ ہم ان اینٹناز کو ایک ہی ہائٹ پہ لے کے آنا پڑے گا. جو عامر صاحب کی اسپیشلٹی ہے، پتہ ہے جو بھی علم ہے جو بھی چیزیں ہیں، چونکہ دوسرے سائٹ پہ جو اینٹینا ہے ان کے ہائٹ کم ہے، تو عامر صاحب نارملی یہ کرتے ہیں کہ اس اینٹینا کے ہائٹ کو کم کر لیتے ہیں. اور اسٹیٹ ہے جب دونوں اینٹیناز ایک دوسرے کے سامنے ہوتے ہیں تو اس میں ہم اس کو کہتے ہیں کمپیٹیبلٹی. یعنی ہم نارملی جو کمپیوٹر کے اس میں بات کرتے ہیں کمپیٹیبلٹی جب ہو تو اس میں ڈیٹا ٹرانسفر ہو سکتا ہے. تو یہ ان کا ایک طریقہ کار ہے کہ فرسٹ تو جو وہ ہائٹس جو ہے نا وہ برابر کر لیتے ہیں، اس کے بعد جو وہ ٹرانسمیشن جو ہے نا یعنی وہ اس کی وہ ہے پاسبلٹی ہو جاتی ہے. ابھی جو میں نے جو چیز جہاں پہ اپنی میری آبزرویشن اور جو میں نے چیز وہ دیکھی ہے نا کہ یہاں پہ
پہلے بھی ہمارے پاس یعنی قرآن تو ہم روزانہ پڑھتے بھی ہے اور آلریڈی ہمارے گھروں میں بھی ہے, دفتروں میں بھی ہے, ہر جگہ پہ کتابیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, لیکن اصل میں ہمارے کانسیپٹ جو ہے نا وہ کلیئر نہیں ہے. چیزوں کو سمجھنا جو ہے نا یہ اصل چیز ہے, اور جو اچھا استاد ہوتا ہے نا وہ ایک طریقہ کار کے کس طریقے سے آپ جو ہے نا چیز ٹرانسمٹ کرے اور وہ جو ہے نا وہ جو شاگرد ہے وہ اسی طریقے سے اس کو ریسیو کرے. تو عامر صاحب کا یہ میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ انہوں نے جو ہے نا آ کے اور اس طریقے سے مطلب فرسٹ انہوں نے وہ جو کمپیٹیبلٹی اس کا وہ کر لیا, اس کے بعد جو ہے نا یہ اپ ٹو دی پوائنٹ اس پہ بات کرتے ہیں. پتہ ہے نارملی ہم جس کے پاس بھی علم ہو آتی ہی فوراً ہی سٹارٹ ہو جاتے ہیں وداؤٹ سینگ کہ جی وہاں ڈیٹا ٹرانسفر ہو رہا ہے کہ نہیں, اس کا کیا کیلیبر ہے, کیا نالج ہے, اور اسٹیٹ ہم سٹارٹ ہو جاتے ہیں جو ہمارے جو ہے نا نارملی سر کے اوپر سے سب کچھ گزر جاتا ہے, اور پھر ہمیں بھی یعنی ہمارے پاس وہ نہیں ہوتا کہ ہم کس طرح پہ ٹرانسمٹ کریں. ہم اس وقت چیز جو ہے نا جو مقصد ہے کہ جو چیز ہم یہاں پہ سیکھ رہے ہیں یا ہم نے سیکھ لے اس کو آگے ہم نے ٹرانسمٹ کرنا ہے, لوگوں کے مطلب یہ پیغام پہنچانا ہے. تو اگر آپ کے اپنے کانسیپٹ کلیئر ہو تو پھر جو ہے نا آپ یہ کام کر سکتے ہیں. تو عامر صاحب کے اسپیشلٹی ہے کہ آپ کی ایون یہ جو بورڈ ہے نا بورڈ پہ یہ بڑے کیلکولیٹڈ چیزیں جو ہے نا ایک ٹائم کے لحاظ سے ہر ایک بندہ یہ نہیں کر سکتا. جس طرح ہم کوئی اپلیکیشن لکھتے ہیں یا کوئی لیٹر لکھتے ہیں تو فرسٹ ہم بیٹھ کے نا کہ اس میں کافی جو ہے نا پیپرز وہ اس پہ وہ لکھتے ہیں 3-4 پیجز پہ چیز لکھ دیتے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یار اگر اپلیکیشن ہو تو جس کو میں نے یہ اپلیکیشن لکھتے ہیں اس نے دیکھا اس کے پاس اتنا ٹائم تو نہیں ہوگا کہ جی وہ آ کے 10 صفحے وہ پڑھ لے, اس کو پھر ہم نے ریڈیوس کرنا ہوتا ہے. تو وہ پھر ہم دیکھتے ہیں اکارڈنگلی تو غیر ضروری چیزیں اس سے ہم نکال لیتے ہیں. پھر اس کے بعد پھر بھی ہم سیٹسفائی نہیں ہوتے کہ یار یہ اور کم کرنا ہوتا ہے. اس کو مزید جو ہے نا پھر ہم اگر آپ کی ویکیبلری ہو آپ کی جو ہے نا اور مطلب ورڈز وغیرہ اس طرح آپ استعمال کرتے ہیں کہ اس کو کافی آپ ریڈیوس کرتے ہیں اس کو, یعنی ہارڈ آپ 1 پیج پہ یا 2 پیجز پہ یا 1.5 پیج پہ لے کے آتے ہیں تاکہ جو پڑھنے والا ہو اس کو آسانی ہو, اس کا ٹائم کم لگے. عامر صاحب سے جب بات انیشلی میں پوچھ رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے یہ فرسٹ کورس ہم نے 6 months میں کیا تھا اور ابھی اللہ کا کرم ہے کہ وہ چیز آگے 1 مہینے پہ لے کے آئے. تو یہ ہر ایک بندہ نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے نا. اس سے آپ تھوڑا سا ذرا اندازہ لگا رہے کہ میسج بھی کنوے ہو رہا ہے, کانسیپٹ بھی ہمارے کلیئر ہو رہے ہیں, اور ہم انشاءاللہ تعالی یہ آج آپ نے دیکھ لیا کہ ہم یعنی جب ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے تو اس وقت ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ یہ کس طریقے سے آج ہم فل بورڈ کو دیکھ کے ٹرانسلیشن بھی خود کر رہے ہیں اور چیزوں کو ہم پہچانتے بھی ہیں. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہے یہ ایک فن ہے جو عامر صاحب کو اللہ نے یہ عطا کی ہے, اور ان کا جو بورڈ پکچر ہے اگر آپ اس پہ بھی تھوڑا سا نظر ڈال لیں تو ہم تو پتہ جو بھی آپ دیکھتے نارملی ہم نے یعنی اتنا پڑھے اسکول میں بھی اور کالجز میں بھی یونیورسٹیز میں بھی, جو بھی ٹیچر جو آتے ہیں فوراً جو ہے نا وہ بورڈ پہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں اور بعد میں ان کو خود پتہ نہیں چلتا کہ کون سی چیز کہاں پہ لکھی ہے. عامر صاحب ان کی جو ہے نا یہ آپ وہ دیکھیں گے کہ بڑے کیلکولیٹڈ اور یہ اس طریقے سے بورڈ پکچر پریزنٹ کرتے ہیں کہ جیسے ہم کوئی ڈرائنگ اور اس میں رنگ بھر رہے ہو. تو اسی طریقے سے ہر ایک چیز اپنی اپنی جگہ پہ. اس سے فائدہ ہمیں یہ ہے کہ جو بھی اگر سلو سٹوڈنٹ بھی لکھنے, جس طرح میری طرح کوئی نالائق سٹوڈنٹ ہو کہ وہ لکھ بھی نہیں سکتا, وہ سلو ہے, تو ایٹ لیسٹ اس کو پرابلم نہیں آ رہی, وہ فل پکچر جو ہے نا وہ نوٹ بھی کر سکتا ہے.
اور لاسٹ ٹائم تک جو ہے نا وہ بورڈ کے جو ہے پکچر, اور وہاں پہ عامر صاحب کا یہ کہ سپیس کا جو کیلکولیشن ہے وہ بھی بڑے فینٹاسٹک ہے, کہ ان کو جو ہے نا وہاں پہ وہ کھانے بھر رہے ہوتے ہیں, اور لاسٹ پہ جیسے ہی لیکچر ختم ہوتا ہے اس وقت ساری چیز کمپلیٹ ہوتی ہے. پھر جو سب سے زیادہ وہ چیز میں نے نوٹ کی نا, عامر صاحب کبھی بھی وہ فل پکچر نہیں دکھاتے. مطلب اگر کوئی آپ کسی کو نارملی جس طرح ہمارے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ آتا ہے وہ فوراً پکچر وہ دکھا دیتا ہے, اس پکچر سے اسٹوڈنٹس کا کیا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے نا کوئی سر کی طرف دیکھ رہا ہے, کوئی آنکھوں کی طرف دیکھ رہا ہے, کوئی جو ہے نا ٹانگوں کی طرف دیکھ رہا ہے, وہ ان کا مائنڈ سکیٹرڈ ہوتا ہے, فوکس نہیں کر سکتا وہ چیزوں پہ. ابھی عامر صاحب کی جو اسپیشلٹی ہے وہ کبھی بھی آپ کو جو ہے نا فل پکچر نہیں دکھائیں گے. وہ اگر فورہیڈ سے مطلب آپ ماتھا ہے تو وہ صرف یہاں پہ دکھائیں گے, اور سارے کلاس کی جو ہے نا وہ فوکس اسی چیز پہ ہوگی, اور اکارڈنگلی پھر وہ آرام سے جو آنکھیں دکھا دیے, نوز, اور اس طریقے سے پھر جو ہے نا سارے, تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم سارے ایک ہی پیج پہ ہوتے ہیں, جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ایک ہی پیج پہ. یہ ان کے اسپیشلٹی ہے, اور جو میں نے فیل کیا ہے اور جو میں کمپیریزن کر سکتا ہوں, کیونکہ چیزیں تو آلریڈی ہمیں پتہ تھی لیکن اب بھی ہمیں کانسیپٹ اس کے کلیئر ہو رہے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں تھی کہ اس میں ابھی اگر میں یہ کہوں, ٹھیک ہے نا, جس طرح عامر صاحب بتاتے ہیں کہ رزلٹ کیا نکلا, تو رزلٹ یہ نکلا کہ عامر صاحب نے ہمیں لسان القرآن کورس جو ہے بہت اچھی طرح, یہ ابھی چونکہ آلریڈی آن ہے وہ کرا رہے ہیں, اور اس کا میں یہ کہوں گا کہ جو کام بھی یہ کر رہے ہیں, اور یہ ہے کہ اتنا انہوں نے جانا وہاں پہ آ کے فیصل آباد سے آ کے, اور 1 مہینے یہاں پہ رہنا, ہارڈ شپ بھی ہوں گی, چیزیں سب کچھ ان کے اپنے کمٹمنٹ سب کچھ چھوڑ کے, اور یہ ہمارے پشاور میں ادھر آئے ہمیں پڑھانے کے لیے. میں یہ دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کا ان کو اجر دے, اور یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو, جو لوگ بھی مطلب اپنے کمٹمنٹ چھوڑ کے اپنے جو ہے نا ٹائم جو ہے نا وہ کرا کے ادھر بیٹھے ہیں, ادھر سن رہے ہیں ایک چیز کو اللہ کے لیے وہ مطلب سیکھ رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا اجر دے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جس مقصد کے لیے یہ ہم چیزیں سیکھ رہے ہیں, کہ یہ نہیں کہ یہ عامر صاحب تو چلے جائیں گے 10-15 دن بعد چلے جائیں گے. ابھی یہ ہم سب کی جو ہے نا یہ ڈیوٹی ہے, ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو ہم نے آگے پہنچانا ہے, اور اچھی طرح جس طریقے سے کانسیپٹ انہوں نے کلیئر کرا دیے, تو اس طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جو مقصد ہے ان کا مقصد اور جو ہمارا مقصد ہے سیکھنے کا, تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا اس پہ پورا اتار دے. اور باقی کے پیغام سب کو بس یہ کہنا تھا, اور اللہ کرے کہ جی اس طرح کے کورسز ہم کرتے رہیں. جزاک اللہ خیر.